औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को, तमाम सुनने वालों को और आपके तमाम रेगुलर लिस्टनर्स को दिल की अथाह गहराइयों से आपके अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप इन खूबसूरत वज़ाइफ की लगातार अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं और अपडेट्स के साथ साथ आप दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर करना भी हरगिज ना भूलिएगा। इसके दोस्तों, आज हम आपको यकम रमजान मुबारक यानी कि पहले रमजान मुबारक की सहरी में पढ़ने वाले वजीफे के बारे में बताने वाले हैं। चूँकि रमजान मुबारक की आमद है, आप तमाम अहबाब ने रमजान मुबारक की आमद की एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी होगी और यकीनन रमजान मुबारक की आमद पर आप लोग अपने घरों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रोज़े वगैरह जो हैं उनकी सहरी और इफ्तारी का सामान वगैरह भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी उसके हवाले से ढाल रहे होंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें इस रहमतों और बरकतों से भरपूर और मुज़य्यन महीने के अंदर। दोस्तों, आपने आज हम आपको वजीफा बताने वाले हैं। ये रमज़ान मुबारक की पहली सहरी यानी कि फर्स्ट रमज़ान मुबारक जो यकम रमज़ान मुबारक है उसकी सहरी में आपने 100 दफ़ा ये वजीफा करना है, जिसकी रहमत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात अक़दस आप पर बहुत ही ज़्यादा रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगी। आपके गुनाहों को मुआफ़ किया जाएगा और गुनाहों की मुआफ़ी के साथ ही साथ आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा आसानियाँ और सहूलियात मैसर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, वजीफा बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा है। अल्लाह तबारक व तआला के दो नाम हैं जिनको वजीफे की सूरत दी गई है। ये अल्लाह तबारक व तआला के दो नाम आपने रोज़ाना सहरी के अंदर पढ़ने हैं और इसको शुरू आपने यकम रमज़ान मुबारक से करना है। और अगर आप सिर्फ यकम रमज़ान मुबारक को ही इन्हें पढ़ लें तो भी इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। नाम अल्लाह तबारक व तआला के ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बाइसु या नूरु, या बाइसु या नूरु, या बाइसु या नूरु। ये आपने जो दो नाम हैं अल्लाह तबारक व तआला के, दो इस्मे गरामी, दो अस्माए हुस्ना, इनका आपने लगातार जिक्र करना है। आपने 100 मरतबा इनकी जो काउंटिंग है वो पूरी करनी है। 100 दफ़ा आपने जो है वो इनका विर्द करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके दिल की हर हाजत जो है वो पूरी होगी और अल्लाह की रहमत से आप जिस भी चीज़ की तमन्ना कर रहे थे, तमन्ना कर रहे होंगे, वो चीज़ जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, आपको दस्तयाब हो जाएगी। ये अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत जो है वो आप अहबाब पर जो है वो नाजिल होगी। लिहाजा आपने इस खूबसूरत वजीफे को पकड़ी रखना है। आपने इस खूबसूरत वजीफे के साथ अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको अटैच रखना है और आपने ये वजीफा लगातार करते रहना है। इंशाअल्लाह ताला आपको इस वजीफे से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। एक और अहम बात मैं आप दोस्तों के गुज़ार करता चलूँ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। आपने फरमाया कि बेशक शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में इतनी रहमतें और बरकतें अता फरमा दी हैं
کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کو بھرپور طریقے سے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکے تو یہ پورا مہینہ اس کو رحمتیں اور برکتیں دے کر جاتا ہے اور اس شخص کی زندگی بہت ہی آسان، بہت ہی سمپل اور بہت ہی بہترین ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس خوبصورت زندگی میں ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں پر آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا اختیار ہو اور آپ موج جو ہے وہ کر سکیں تو آپ اس پورے مہینے کے اندر بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نوافل ادا کریں، بے شمار آپ عبادات جو ہیں جو آپ کے ذہن میں آتی رہے آپ اس کو ادا کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ، ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس میں رحمتیں برکتیں اتنی ہیں کہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی اگر ثواب کمانے والا عمل آتا ہے تو اگر آپ وہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو 70 گنا زیادہ ثواب ملنے کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی یوں سمجھے کہ فضیلتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور جو ہے وہ ایک روٹین جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، اور اس سے آپ اس چیز کی امیجنیشن سے بھی آگے کی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جتنا زیادہ آپ کو اس سے بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا روزانہ کی جو آپ کی زندگی ہے روزمرہ کی، اس زندگی کے اندر آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اگر تو رمضان المبارک کو پالیں اپنی زندگی کے اندر تو رمضان المبارک کے اندر آپ ہر وہ چیز کریں، ہر وہ عمل کریں جس عمل سے آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اب جیسے ابھی آپ کو ہم نے یہ عمل بتایا ہے، اس عمل میں اللہ پاک کے اسماء حسنہ جو ہے ان کو ہم نے شامل کیا۔ اب اسماء حسنہ جو ہے ان کے بارے میں فرمان ہے کہ وہ شخص جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو یاد رکھتا ہے اس شخص کو جنت عطا کی جاتی ہے، دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ اس کا لگاتار ورد کرنا اتنا بابرکت ہے۔ تو اوپر سے آپ جب رمضان المبارک میں کریں گے اور اوپر سے کریں گے بھی جب آپ سحری کے وقت، اب سحری کا وقت نا بنیادی طور پہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو تہجد کا تو وقت ہی ایسا خوبصورت ہے کہ اس وقت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت قریب ہوتا ہے اپنے بندے کے، اور اپنے بندے کو اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ حکم فرماتی ہے باقاعدہ کہ اگر تجھے کچھ چاہیے تو بتا، میں تجھے وہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک میں اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں رکھتی ہیں، وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ہی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کو نازل فرمایا اسی رات میں۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا کی، اور کچھ یوں قرآن پاک میں اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ سورہ القدر کی جو ہے وہ آیت نمبر 3 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان مبارک کی فضیلت و عظمت اور فیوز و برکات کے باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت احادیث مبارکہ آپ احباب کے گوش گزار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے اس کا اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان
ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک ایک ساتھ اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی 11 ماہ مل کر بھی اس کی برابری و ہمسری نہیں کر سکتے۔ قیام رمضان کی فضیلت سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری شریف کی الصحیح کتاب الایمان باب تطوع قیام رمضان من الایمان میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے رقم 37 میں کہ جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے ارشاد فرمائے گی اس کے جو عشرے ہیں، جو پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا۔ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ روٹین بنائی ہوتی تھی کہ جب بھی چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے، یہ اس ذات پر ایمان رکھنے والا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف دیکھے ارشاد فرمایا کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ یقیناً یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ، اس سے آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ اپنے احباب کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجئے اور ایسی زبردست ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔